الحمد لله والشكر لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا الشكر لله الذي أسرى بمحبوبه بمطلوبه بمعشوقه بمحبوبه بمكرمه 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 وبعبده ليلا والصلاة والسلام على نوره وظهوره وحضوره وسروره محمد أحمد حامد محمود طيب قاسم عاقب فاتح خاتم شاكر كريم رحيم رؤوف رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وعلى فقراء طريقته وعلماء شريعته وعوام محبته وعوام نسبته وعقيدته من أول يوم إلى يوم الجزاء اما بعد میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور بلند آواز سے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آواز مجھے آئی ہے مگر تھوڑی تھوڑی چاہتا ہوں ذرا جذبے سے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم صدق اللہ العظیم سی معراج ایک راز محبتاں دا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا آزم اتھے دخل نہیں عقل دا جانے جان والا یا لے جان والا اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر چھپا کر میرے جملے پہ توجہ وہی کر سکے گا جس کے سینے میں کسی نہ کسی جگہ محبت کی چنگاری چھپی ہوئی ہوگی
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر چھپا کر، کئی جگہ پر، آپ میں سے جو بندہ یہ جملہ میرے ساتھ بولے گا پھر اگلا جملہ اس کے لیے کچھ پردہ کھولے گا، اس لیے ذرا بولو، مجھ سے بات کرو کہ کئی جگہ پر اللہ نے، کئی جگہ پر اللہ نے پردے پردے میں، راز راز میں، ناز ناز میں، نیاز نیاز میں، بہت اونچی پرواز میں، اپنے ہی محبت کے ساز میں چھپ چھپا کر محبوب کے معراج کی باتیں 197 مقامات پر باتیں کی ہیں، 197 مقامات ہیں۔ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی شیخ الاکبر نے الاحکام القرآن میں بیان کیا ہے کہ 157 مقامات پہ اللہ نے معراج کی باتیں چھپا چھپا کے کی ہیں، صرف دو مقام ہیں، صرف دو مقام ہیں جہاں اللہ نے کھل کے بات کی ہے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل سورہ الاسراء کی پہلی آیت ہے اور دوسری 9 آیتیں ہیں سورہ النجم میں۔ تو سورہ النجم میں بیان کیا اور سورہ الاسراء میں بیان کیا، دو جگہ پر اللہ نے کھول کے بیان کیا، اور 197 جگہ پر اللہ نے چھپا چھپا کے بیان کیا۔ یا اللہ اتنا چھپا کے بیان کیا زیادہ، چھپا کے بیان کیا زیادہ، اور دکھا کے بیان کیا تو تھوڑا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کو تھوڑا بھی سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، عشق والوں کو چھپے ہوئے راز خود بخود سمجھ آ جایا کرتے ہیں۔ عقل والے ایک بار اور نعرہ لگا، محبت والوں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جس جگہ پر بات کی ہے سبحان اللہ سے، یہ بات کی ہے لوگوں کے لیے۔ پلیز توجہ ہے آپ کی، پبلک کے لیے، تمام دنیا کے لیے۔ جب غیروں سے بات کی، جب لوگوں سے بات کی تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لیکن جب اپنوں سے بات کی، صدیق سے بات کی، فاروق سے بات کی، ذو النورین سے بات کی، مولا کائنات سے بات کی، حسن و حسین سے بات کی، زہرا بطول سے بات کی، صدیقہ سے بات کی، خدیجہ سے بات کی، طاہرہ سے بات کی، جب خناسہ سے بات کی، جب ام سلیم سے بات کی، جب ابو ہریرہ سے بات کی، جب طلحہ سے بات کی، جب زبیر سے بات کی، عبد الرحمن ابن عوف سے بات کی، جب حضور نے اپنے یاروں سے بات کی تو فرمایا تم میرے معراج کو سننا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو؟ اپنوں سے کہا سورہ نجم پڑھو۔ تو آپ کے ذہن میں بات آ گئی۔ اس لیے آج جو عوام سے بات ہوئی اس تک ہم بہت مرتبہ بول چکے ہیں، آج النجم پہ بات کریں گے، لیکن صرف النجم پر گفتگو کروں گا، اذا ہوا پہ نہیں جا سکوں گا، آگے بھی نہیں جا سکوں گا، میری جرت ہی نہیں ہے اتنی زیادہ گفتگو کروں، نہ النجم کی بھی پوری حقیقت، کیونکہ 56 معنی ہیں وہ بھی میں نہیں جان سکتا، صرف 1-2 باتیں کروں گا۔ النجم، اللہ نے یہ نام رکھا ہے مصطفیٰ کا معراج سے آنے کے بعد، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ سونے پیارے محبوب، ایک بار درود شریف بلند آواز سے سنا دو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ کے ساؤنڈ سسٹم کتنی بھی پہ چل رہا ہے؟ جی اچھا، کیا نام؟ اچھا، پنجاب میں کچھ ہم اور آپ کے وجہ سے
والنجم، یہ نام اللہ نے رکھا اپنے محبوب کا جب حضور معراج کر کے واپس آئے. تو جتنے نام اللہ کے ہیں، حضور کی حدیث بتاتی ہے بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی کہ ان للہ 99 اسماء، 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے. فادعوہ بہا، ان میں سے جس کے ساتھ چاہو اللہ کو پکارو. تو قرآن مجید آپ کے علاقے میں تاج کمپنی چھپائے یا قدرت اللہ کمپنی چھپائے یا کوئی بھی چھپائے، اس کے ایک صفحے پہ اللہ کے نام ہوتے ہیں، آخری صفحے پہ رسول پاک کے نام ہوتے ہیں. 99 نام وہاں اللہ کے، 99 نام رسول پاک کے، 99 نام. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اکثر اوقات دیوبندی بھائیوں کا، اہل حدیثوں کا، کہ ماشاءاللہ قرآن مجید وہ بھی چھاپتے ہیں نا، تو اپنی مسجدوں میں یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ نہیں لکھتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کو زبردستی نہیں کرا سکتے. کہتے ہیں یا اس لیے نہیں لکھتے ڈر کے مارے کہ اللہ کے برابری نہ ہو جائیں. میں نے کہا ہیں بڑے آپ اچھے سیانے ہیں، لیکن اللہ اپنے کام جو چاہے کروا لیتا ہے. یا سے تو اتنا ڈرتے ہو، پر جتنے نام اللہ کے ہیں نا اتنے ہی نام حضور کے بھی اپنے قرآن میں چھاپتے تو ہو نا. ایک یا نہیں لکھا تو نہیں لکھا، پر جتنے نام اس کے ہیں اتنے ہی نام محبوب کے بھی تو تم نے لکھے ہوئے ہیں نا. مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، لینا دینا کچھ کسی کے خلاف فتویٰ نہیں ہے. یہ محبت کی بات ہے. چونکہ معراج کی رات ہے، آپ کے عقیدوں کو بھی معراج ہونی چاہیے کہ عشق والوں، محبت والوں، کوئی بندہ جتنا مرضی ہے عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو، اللہ اسے مجبور کر کے بھی وہ اس سے کام کروا دیتا ہے. ہمیں کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ پکارو، مگر ہر روز ہر نماز میں التحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. بیٹھ کر نماز کے اندر، اللہ کی نماز کے اندر مصطفیٰ پہ سلام پڑھ رہا ہوتا ہے. جو ہمیں باہر سلام سے روک رہا ہے وہ نماز کے اندر جا کر حضور پر سلام بھیج رہا ہے. میں نے کہا پھر فرق تو آ گیا نا، محبت کی سمجھ والے کو سمجھ تو آ گئی نا. سلام تم نے بھی پڑھ لیا، سلام ہم نے بھی پڑھ لیا، بس اتنا فرق ہے کہ تو نے مجبور ہو کر پڑھا ہے، ہم نے مسرور ہو کر پڑھا ہے. جنتی 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 آپ کو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. بڑا خوبصورت نعرہ ہے. ہر صحابی نبی، مگر میں اس کو مکمل کیا کرتا ہوں. اس نعرے کو میں نے مکمل بنایا ہے. میں نے بہت ساری جگہوں پر یہ ترکیب کی ہے، سمجھایا ہے کہ نعرہ مکمل لگاؤ. کتنا خوبصورت نعرہ ہے، ہر صحابی نبی. اب اس کو اگلا نعرہ میں کہوں گا تب یہ مکمل ہو جائے گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار. جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار. اب یہ مکمل ہو گئی ہے بات، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کیونکہ کچھ لوگ اہل بیت اطہار سے جلتے بھی ہیں، تو ہم نے ان کے پروں کو بھی کاٹنا ہے. کچھ صحابہ کرام سے جلتے ہیں، ہم نے ان کے پروں کو بھی کاٹنا ہے. ایسے کیڑوں کو اڑنے نہیں دینا ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کی محبت. اس لیے میں مکمل نعرہ لگاؤں گا، مکمل جواب دو. ہر صحابی نبی. نہ آپ ڈھیلا ڈھیلا جواب کیوں دیا ہے؟ ذرا زور سے جواب دو نا. میرے جتنی آواز ہے میں سپیکر پیچھے کٹ ہوئی جواب دے سکتا ہوں، لیکن اب پوری دنیا سن رہی ہے پائنتن ایکو ساؤنڈ کے ذریعے اور فہام پروڈکشن کے ذریعے اور اویسی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا سن رہی ہے. ان کو چاہیے کہ آواز قریب آئے. تو میں چاہتا ہوں آپ کی آواز بھی دنیا بھر کو جائے کہ یہاں ایک ایک بندہ 1,000 بندے کے برابر کی جوش اور محبت والا بیٹھا ہوا ہے. دنیا ساری آپ کو دیکھ رہی ہے کیمروں کے ذریعے. ذرا ان کے ہاتھ بھی دکھاؤ نا جی، کیمرے
والے ذرا ان کے ہاتھ بھی دکھاؤ کیسے دونوں ہاتھ بلند کر کے صحابہ اور اہل بیت کی شان میں محبت سے ہاتھ اٹھائیں گے. ہر صحابی نبی جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار جنتیوں کے سردار. پھر ذرا بلند آواز سے جنتیوں کے سردار ہر صحابی نبی والنجم. اللہ نے یہ نام اپنے محبوب کا رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کا یہ نام رکھا معراج سے آنے کے بعد. معراج سے آنے کے بعد جب حضور معراج کر کے آ گئے پھر رب نے فرمایا والنجم اذا ہوا. سورہ النجم ہے. یہ کہتے ہیں یہ النجم سے مراد کیا ہے؟ اب مفسرین اکرام علامہ قرطبی نے لکھا, علامہ صاحب روح المانی علامہ محمود علوسی نے لکھا, صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے لکھا, صاحب تفسیر جلالین نے لکھا, جلال الدین دوانی نے لکھا, جلال الدین محلی نے لکھا, صاحب تفسیر بیضاوی نے لکھا النجم اس سے مراد ہے ستارہ. اس سے مراد کیا ہے؟ بولو اونچی آواز میں. النجم سے کیا مراد ہے؟ ستارہ. اچھا النجم سے مراد ستارہ ہے تو اللہ نے ستارہ کیوں کہا حضور کو؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تقریباً لکھنے والوں نے 41 تفسیریں لکھی ہیں النجم کے نجم ہونے کے استعارہ میں. کیا شان ہے, کیا راز ہے. علامہ صاحب شفا قاضی ایاز مالکی نے کمال کر دیا, علامہ زرقانی نے کمال کر دیا. میں ادھر سے صرف ایک محبت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ستارہ آسمان پہ قائم رہتا ہے, ستارہ قائم رہتا ہے, سیارے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے پر ستارے کی روشنی مستقل ہوتی ہے. فرمایا اے محبوب والنجم اذا ہوا, قسم ہے مصطفیٰ تیرے نبوت کے ستارے کی کہ باقی سارے سیارے بن کر ان کی نبوتیں ختم ہو چکی ہیں. اب قیامت تک کے لیے ختم نبوت کا ستارہ بن کر اگر کوئی قیامت تک کے لیے قائم ہے تو وہ صرف ذات رحمت للعالمین کی ذات ہے. علم حدیث میں ایک حدیث ہوتی ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو, جس کی کوئی روٹ ورڈ کوئی صحابی نہ ملتا ہو اس حدیث کو کہ جس نے حضور سے سنی ہو یہ حدیث. جس حدیث کی اصل نہ ملے تو محدثین کہتے ہیں ہاذل حدیث لا نجم لہو, یہ وہ حدیث ہے اس کی کوئی اصل نہیں. تو النجم کو کہتے ہیں الاصل. تو حضور جب معراج کر کے واپس آئے تو لوگوں سے یہ بولا کہ میں نے موسیٰ کو معراج کرائی تو کلیم بنایا, میں نے ابراہیم کو معراج کرائی تو خلیل بنایا, میں نے عیسیٰ کو معراج کرائی تو انہیں مسیح بنایا. لیکن سنو یہ 27 رجب کی رات جو راتوں رات آسمانوں پہ آ کر عرش مولا پہ آ کر جو میری زیارت سے شادکام ہو کر واپس جا رہا ہے والنجم اذا ہوا, باقی سارے فرا تھے. یہ اصل ہے معراج کی. سنو ساری کائنات فرا ہے, ساری کائنات بعد میں ہے. کائنات کی اصل اور جان یہ نجم ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. والنجم. اب آپ بولو گے یہ مکمل آیت مبارکہ نہیں پڑھ سکتے, صرف والنجم. بلند آواز سے پڑھو ذرا ایک بار اور.
کتنا پیار آیا ہوگا اللہ کو جب اللہ نے جبریل کو کہا ہوگا آج جاؤ اور میرے محبوب کو بتاؤ اے محبوب تو ہی اصل ہے سارے جہان کی۔ رب کو لفظ بھیجتے ہوئے کتنا لطف آیا ہوگا جب جبریل نے آ کے حضور کو سنایا ہوگا۔ حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب حضور نے سنا ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھے والنجم کہا ہے۔ اب آپ پیار اور محبت کی دنیا میں اترے ہو نا، تو یہ بات سنو، اللہ نے النجم اذا ہوا نہیں کہا نا، والنجم اذا کہا ہے۔ النجم کہتا تو مطلق ستارہ ہوتا، والنجم کہا ہے، قسم ہے، قسم ہے۔ اور یاد رکھ لینا، ہماری تیری میری دنیا میں محدثین نے بھی لکھا، مفسرین نے بھی لکھا، اور بلاغت والوں نے لکھا، قسم تو ہمیشہ چھوٹا اٹھاتا ہے بڑے کی، قسم تو ہمیشہ چھوٹا بڑے کی اٹھاتا ہوتا ہے۔ ارے مجھ پر کوئی بات کرو گے، میں علامہ صاحب کی قسم اٹھاؤں گا، ان کو اپنے سے بڑا سمجھوں گا، حضرت پیر صاحب کی قسم اٹھاؤں گا، اپنے سے بڑا سمجھوں گا۔ مجھے اگر آپ کوئی بات پر اعتبار دلانا چاہو یا میں دلانا چاہوں تو میں بولوں گا مجھے پیر صاحب کی قسم، کیونکہ میں ان کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں بڑا ہو کر لوگ چھوٹے کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کہاں؟ وہ کون سی جگہ؟ فرمایا جب ماں اپنی ممتا سے مجبور ہوتی ہے نا، تو پھر ماں محبت کے باعث اپنے بچے کی قسم اٹھاتی ہے، کیونکہ اسے بچے سے پیار بہت ہوتا ہے۔ وہ حالانکہ درجے میں چھوٹا ہے، ماں درجے میں بڑی ہے، مگر محبت اور پیار کے باعث وہ اپنے سے چھوٹے کی بھی قسم اٹھاتی ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کروڑوں ماؤں کی ممتائیں ایک طرف، سنو مجھے اپنے محبوب سے محبت اتنی ہے کہ میں اس کی محبت کے باعث میں بڑا ہو کر، مصطفیٰ مجھ سے چھوٹا ہے، میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہے، لیکن یارو تم کبھی یہ مت سمجھ لینا جیسا تعلق میرا عام مخلوق کے ساتھ ہے اس طرح اس کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے۔ عام مخلوق کے ساتھ میرا تعلق عادل اور معدول والا ہے، عبد اور معبود والا ہے، پر اس کے ساتھ میرا تعلق طالب اور مطلوب والا ہے، عاشق اور معشوق والا ہے، محب اور محبوب والا ہے۔ اس لیے میں اس کی جو قسم اٹھا رہا ہوں وہ اس لیے نہیں میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، پر میں یہ قسم اعتبار دلانے کے لیے نہیں اٹھا رہا ہوں، اس کا پیار دلانے کے لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ میں خدا ہو کر جب اس کی قسم اٹھا رہا ہوں تو اے بندو سوچو کہ میں خالق العالمین ہو کر اسے بنا کر اس کی قسمیں اٹھا رہا ہوں، تو سوچو اس کا مرتبہ میری نظر میں کتنا بڑا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سبحان اللہ استقبال کرو حضرت قبلہ درگاہ عالیہ سرکار نظام الدین محبوب الہی کے سجادہ نشین تشریف۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد فرحان نظامی صاحب تشریف لائے درگاہ عالیہ محبوب الہی ہندوستان کی طرف سے ان کو پاکستان میں خلافت اور سجادہ نشینی ملی ہے۔ اب سارے بولو سبحان اللہ۔ میں ان کی آمد پر جناب سید حماد الدین نظامی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو لے کر آئے ہیں اس مبارک محفل میں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیات کو سلامت رکھے، بولے آمین۔ جتنے علماء، جتنے نعت خوان بزرگ حضرات تشریف فرمائے، سامنے سادات کرام بیٹھے ہیں، کئی لوگ محبت والے، خلیفہ حضور الحاج سلیم اختر صاحب اور محبت والوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ آج معراج مصطفیٰ کے صدقے آپ سب کی جھولیاں بھرپور فرمائے۔ کنسنٹریٹ پلیز۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے ان نجم نہیں کہا، ون نجم فرمائے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ سنانا تھا اپنا معراج محبوب کو میں نے جو کرایا، بندوں سے بات کرنی تھی، صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، اپنوں سے بات کرنی تھی، تو فرمایا ون نجم،
قسم ہے نجم کی. اب نجم کا ایک معنی آپ کو بتایا کہ اصل کو نجم کہتے ہیں, جڑ کو نجم کہتے ہیں, حقیقت کو نجم کہتے ہیں. سنو, ساری کائنات حقیقت نہیں ہے, یہ فسانہ ہے. اس بھری کائنات میں اگر وہ حقیقت ہے تو وہ ہے جس کی قسمیں خدا اٹھا رہا ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, اس پوری کائنات میں مجھ تک جو پہنچا ہے وہی ہے جو حقیقت ہے, باقی سب نے فنا ہونا ہے. جب تک میں ہوں میں مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہوں گا, اور نہ میں ختم ہو سکتا ہوں نہ میرا درود ختم ہوگا. پھر جس پہ میں درود پڑھتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ قائم رہے گا. سورہ الرحمن میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان, جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور جو باقی رہے گا. اب آپ میں سے صرف محبت والوں سے کہوں گا سنیں ترجمہ ہو, صرف محبت والا سبحان اللہ بولے گا اور کوئی نہ بولے, جسے سمجھ آئے وہ بولے, جسے سمجھنا ہے بالکل نہ بولے, تاکہ مجھے پتہ چلے عشق کی دنیا میں کتنے جاگے ہوئے بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ. اللہ نے کیا فرمایا, ہر چیز فنا ہو جائے گی جو کچھ اس زمین میں ہے. وَيَبْقَى, اور باقی رہے گا, وَجْهُ رَبِّكَ, تیرے رب کا چہرہ. جسے فنا کیا رب ان کا بھی تو ہے. تو یہ نہیں کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّهِمْ, وہ جو فنا ہو گئے ان کا رب باقی رہے گا. یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ وَيَبْقَى, اور باقی رہے گا, وَجْهُ رَبِّكَ, تیرے رب کا چہرہ. تو یہاں چہرہ کس کا ہے؟ چہرہ بدن کا ہوتا ہے, چہرہ وجود کا ہوتا ہے, چہرہ جسم کا ہوتا ہے. اور رب ایسی صورت سے جسے جسمانی صورت کہیں, اس سے خدا پاک ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے مگر آنکھ کے بغیر, اللہ تعالیٰ کا وجود ہے مگر جسم کے بغیر, اللہ پکڑتا ہے مگر ہاتھ کے بغیر, اللہ چلتا ہے مگر پاؤں کے بغیر, اللہ تعالیٰ بولتا ہے مگر اسے زبان کی محتاجی نہیں ہے. ہمارے ہاں زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتے, آنکھ نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتے, ہاتھ نہ ہو تو پکڑ نہیں سکتے, قدم نہ ہو تو چل نہیں سکتے. ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں, میرا اللہ محتاج نہیں. پر فرمایا جو کچھ بھی اس زمین میں ہے جب سب کچھ فنا ہو جائے گا, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, تو تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. تو حضور جب معراج سے واپس آئے نا تو سب کو بولا سنو, انا میرات و جمالی حق کے, میں خدا کے جمال کا آئینہ بن گیا ہوں. من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. وَالنَّجْمِ, بولو ذرا, وَالنَّجْمِ, قسم ہے اے محبوب, قسم ہے, قسم ہے تیرے اصل کائنات ہونے کی, قسم ہے تیرے جانے کائنات ہونے کی, قسم ہے تیرے وجہ تخلیق کائنات ہونے کی, قسم ہے کہ تو ہی ساری کائنات کی اصل حقیقت ہے, قسم ہے وجہ ربک, تو ایسا نجم ہے کہ تیرے اندر میری چمک نظر آ رہی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ حسن خدا دیکھنا چاہ رہی تھی دنیا, فرمایا میری لطافت دیکھو. دیکھو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ذرا سی بات ہوتی ہے تو شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. ابھی میں جو باتیں کروں گا وہ بھی مانیں گے, سب مانیں گے, سب مانیں گے. اب میں جو باتیں کروں گا کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہوگا. میں نے کہا رب کی لطافت دیکھنا چاہتے ہیں,
وہابی بھی بولا، دیوبندی بھی بولا، مماتی بھی بولا، حیاتی بھی بولا، شیعہ بھی بولا، بریلوی بھی بولا، سب بولے خدا کی لطافت دیکھنا چاہتے ہو؟ پھول کی پنکھڑی کو دیکھو. آپ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ شرک ہوا. ہاں جی ٹھیک ہے نا، پھول کی پنکھڑی میں خدا کی لطافت نظر آتی. اللہ کی وسعت دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں دیکھیں؟ سمندر کی لہروں کو دیکھو، خدا کی وسعت نظر آتی. کسی نے بھی نہیں بولا شرک ہوا. سمندر کی وسعت کو دیکھو، خدا کا وسیع ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے. پھول کی پنکھڑی کو دیکھو تو خدا کا لطیف ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے. سورج کی کرنوں اور چاند کی چاندنی کو دیکھو تو خدا کی نور کا سمجھ میں آنا محسوس ہو جاتا ہے. سورج کی کرنوں میں چاند کی چاندنی بھی اللہ کے نور کے جلوے ہیں. پھول کی پتی میں اللہ کی لطافت کے جلوے ہیں. سمندر کی جولانی میں، سمندر کی روانی میں، سمندر کی لہروں میں اللہ کے وسیع و عریض ہونے کی جلوے اور مظہریت ہے. تو پھر میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اللہ قہار اور جبار ہے. فرمایا سانپ کے زہر کو دیکھ لو، بچھو کے ڈنگ کو دیکھ لو، بھیڑ کے کاٹنے کو دیکھ لو، یہ جتنے بھی ہیں ان کے اندر صفت قہاری کا جلوہ ہے. میں نے کہا صفت قہاری کے جلوے کے لیے سانپ کو دیکھا تو شرک نہ ہوا. ہاں جی صفت قہاری کے لیے بچھو کو دیکھا تو شرک نہ ہوا. صفت وسعت کے لیے سمندر کو دیکھا تو شرک نہ ہوا. سب فرقوں نے بولا نہیں شرک نہیں ہوا. پھول کی پتی کو دیکھا تو لطافت سمجھ آئی. میں نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. تو میں نے کہا مجھے بکھری ہوئی کائنات میں کبھی لطافت دکھانے کے لیے چمن میں لے کے چلتے ہو، کبھی وسعت دکھانے کے لیے سمندر پہ لے کے چلتے ہو، کبھی کہاری دکھانے کے لیے سانپ کی طرف لے کے چلتے ہو. میں کسی ایک وجود میں خدا کی ساری صفتیں دیکھنا چاہ رہا ہوں. امام محمود آلوسی نے بولا کہیں اور نہ جاؤ. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. رب نے فرمایا میری کائنات میں بکھری ہوئی جتنی بھی صفات ہیں، جس چہرے میں میری 99 صفات جمع ہو گئی ہیں اس چہرے کا نام النجم محمد رسول اللہ. ختم نبوت کا آپ نے نعرہ لگایا، میں کہوں گا پھر لگانا، لیکن ایک سنو. کسی نے پوچھا، میں شارجہ میں تھا اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں، ختم نبوت کی دلیل 2 قادیانی میرے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. جب میں نے کہا دلیل یہ ہے، ختم نبوت کی دلیل یہ ہے، سب نبیوں کو معراج کرائی تو زمین پر، اللہ نے خاتم الانبیاء کو جب ختم نبوت دینی تھی تو زمین پر بھی کرائی 34 مرتبہ، اور ایک بار عرش بری پر بلا کر بتا دیا اب نبوت ختم ہے سونیا. عرش بھی ان کا، فرش بھی ان کا، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا. واقعہ معراج ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. واقعہ معراج ام المعجزات ہے. واقعہ معراج معجزات کی جان ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور کے سارے معجزات، جتنے بھی معجزات ہیں حضور کے، ان کو یاد رکھنے یا نہ رکھنے کے لیے یا حدیث ہے یا قرآن ہے، لیکن یہ معجزہ معراج روزانہ یاد رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز عطا ہو گئی ہے. یہ ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس. النجم والنجم اذا ہوا. بس اب آخری بات کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں یہ معنی علامہ ابن منظور افریقی رحمت اللہ علیہ نے لسان العرب میں بیان کیا ہے، اور اس معنی کو مفسرین نے اختیار کیا ہے. عرب کے لوگ بھی اس معنی کو مانتے جو بھی اب کرنے والا ہو. آپ
میں سے جس کو مزہ آ رہا ہے بلند آواز سے بولے اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ آپ کا. حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت نور نسبت جناب پیر سید فرحان نظامی صاحب، میرے آقا، میرے سونے مرشد، میرے لجپال، میرے ٹھنڈے میٹھے پیر، میرے سونے پیر قبلہ پیر جمیل احمد صاحب، میرے قبلہ مفتی محمد اسلم صاحب چشتی اور آپ کے رفقا اور میرے حاجی عمران اور بیٹھے ہوئے محبت والوں، پیار والوں، آپ میں سے ہر شخص کے چہرے سے مجھے آج مدینہ شریف کی گلیوں کی چمک نظر آ رہی ہے. وَالنَّجْمِ، حجی پڑھو بلند آواز سے. میں نے کہا اذا ہوا پہ نہیں جا سکتا، میں نے صرف والنجم پہ گفتگو، ابھی آخری معنی بیان کرنا چاہتا ہوں بس. النجم فرماتے ہیں کہ ایسی جڑی بوٹی زمین پہ جو درخت اگتے ہیں، جن درختوں کی جڑ ہوتی ہے، پلیز توجہ، جن درخت زمین سے اگنے والی جن چیزوں کی جڑ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شجر. کیا کہتے ہیں؟ میں قرآن سے دلیل دوں گا آپ کو تو آپ مانتے چلے جاؤ گے، بڑی محبت سے مانو گے. پتہ ہے جو زمین سے جڑ والی چیز اگے اسے کیا بولتے ہیں؟ اونچی آواز میں الشجر، اسے شجر بولتے ہیں. اور جو اگے تو زمین سے اور پھیل جائے پوری کیاری میں، پھیل جائے پورے چمن میں، پھر اسے پھیلنے سے کوئی روک بھی نہ سکے، اس کو بغیر جڑ کے ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں بیل. نجم، نجم کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر جڑ کے ہو. درختوں پہ ایک پیلے رنگ کی بیل چڑھ جاتی ہے، اسے آکاش بیل بولتے ہیں. وہ آکاش بیل کی کوئی جڑ نہیں ہوتی لیکن پورے درخت کو وہ ڈھانپ لیتی ہے. اللہ نے فرمایا معراج ہوا حضور کو مکی زندگی کے آخری دور میں 12ویں سال میں، ٹھیک اس سے 1 سال بعد حضور مدینے آ گئے. معراج کرا کے رب نے فرمایا والنجم، محبوب 12 سال ہو گئے نا، بس محبت تو نے دکھانی تھی کر دی، آزمائشوں کا دور گزر گیا، اب سونے محبوب میں تجھے بیل کی طرح دنیا کے ہر بوٹے پر چڑھا دوں گا، کائنات کے ہر چمن میں تجھے پھیلا دوں گا. اب کائنات کا چمن کوئی ہوگا پر اس پہ بیل مصطفیٰ کی سجی ہوئی ہوگی. اب محبوب میرا رمضان آئے گا، ذکر تیرا ہوگا، شعبان آئے گا، ذکر تیرا ہوگا، رجب آئے گا، ذکر تیرا ہوگا، فجر کی اذان ہوگی، بیچ میں نام تیرا ہوگا، ظہر کی اذان ہوگی، ہوگی عبادت میرے لیے، بلائیں گے لوگ میرے لیے، پر اس میں آواز تیری بھی آئے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، محمد رسول اللہ بھی ہوگا. قرآن لوگ پڑھیں گے، حدیث کے بغیر پڑھ نہ سکیں گے، حدیث کے بغیر سمجھ نہ سکیں گے. محبوب مجھے جاننا چاہیں گے، تیرے بغیر میں کسی کو ملوں گا نہیں. سونے تیرے درود کے بغیر کسی کی عبادت قبول نہیں کروں گا. لوگ اللہ اللہ کریں گے، قبول کرانے کے لیے تیرے دروازے پہ آنا پڑے گا. لوگ دعا کریں گے پر دعا کو قبول کرانے کے لیے تجھ میں درود پڑھنا ہوگا. والنجم اذا ہوا، محبوب میں تجھے بیل کی طرح، کیونکہ جڑ والا درخت ایک ہی جگہ پر پھلتا پھولتا ہے، سب جگہ جا نہیں سکتا. سونیا میں نے تجھے بغیر جڑ کے بنایا ہے، یعنی تیرا بیٹا کوئی پیدا نہیں ہوا، میں نے تیرے بیٹوں سے نسل نہیں چلائی ہے. سونیا محبوبہ تیری بیل میں نے فاطمہ زہرا سے چلائی ہے. فاطمہ زہرا نجم کی طرح بیل بن گئی ہے. کائنات میں ہر سو سید بھی پھیل جائیں گے، اور تیری نبوت بھی بیل کی طرح ہے کہ سلیمان کا آگے نبی چلا، داؤد سے آگے نبی چلا، ابراہیم سے آگے نبی چلا، پر تجھ سے آگے امامت اور ولایت تو چلے گی، پر
تیری نبوت ہر جگہ پر ختم نبوت بن کر آکاش بیل کی طرح دنیا کے ہر چمن میں چھا جائے گی. اب جو کوئی مشرق سے مغرب تک جدھر دیکھتا چلا جائے گا اسے محمد ہی محمد نظر آتا چلا جائے گا. النجم والنجم، بولو سبحان اللہ. اب ایک اس آخری معنی کے تحت ایک روایت ہے. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، محبوب سبحانی، کہ معراج کی رات اللہ نے جب حضور کو دیکھا تو حضور کیسے لگ رہے تھے؟ غوث پاک فرمانے لگے میں 3 سال سے اس بات پہ سوچتا رہا کہ حضور نے جب اللہ کو دیکھا تو حضور کو اللہ کیسا لگ رہا تھا. اسی رات 9 مرتبہ، پلیز آپ میں سے جو عشق والے انہیں سمجھ آئے گی، 9 مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت غوث پاک کو ہوئی. معراج کی رات نمازیں کم کرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی بار؟ 9 بار. ادھر اپنے شہزادے عبد القادر کے دل میں خیال آیا، ادھر کتنی بار؟ 9 بار زیارت کرائی. غوث پاک کو 9 بار زیارت ہوئی. ہر بار حضور نے فرمایا قسم بخدا اللہ نے اپنے جلال اور جمال کا مجھے مظہر بنا دیا. پھر غوث پاک نے یہ درود شریف لکھا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مظہر الجلال والجمال مرآت الذات والصفات مخزن المشاہدات موصل العبادات الی مسبب الاسباب وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فرمایا جس شخص کا دل عبادت میں لگتا ہو اور جس شخص کو لذت نہ آتی ہو، نماز میں حضوری نہ بنتی ہو، دعا میں آنسو نہ آتے ہوں، رکت نہ تاری ہو، یہ درود شریف پڑھا کرے. اس درود شریف کی برکت سے اس کا دل آئینے کی طرح ستھرا ہو جائے گا. میں ایک بار پھر سناتا ہوں آپ کو، ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ ریکارڈ کر لینا اور یہ سائیڈوں سے آپ کو مل بھی جائے گا. پھر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مظہر الجلال والجمال مرآت الذات والصفات مخزن المشاہدات موصل العبادات الی مسبب الاسباب وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ درود شریف ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت امام العارفین امام العاشقین سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے مجھے کشف کی دولت عطا ہو جائے تو وہ رات کو تہجد کی نماز کے بعد اس درود شریف کو صرف 11 بار پڑھنے کی عادت بنا دے. 40 دن کے بعد اس کا سینہ آئینے کی طرح ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ تے شود پردہ چشمم پر کاہے گاہے تے شود جادہ 7 سال اب آہے گاہے. اور کہا کہ وادی عشق بسے دور و دراز است ولے تے شود جادہ 7 سال اب آہے گاہے. یہ کبھی کوئی کچھ باتیں سرے راہ مل جاتی ہیں، اگرچہ خزانے بڑے بھرے ہوتے ہیں اور خزانوں تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا، لیکن دولت ہست کے یابی سر راہ گاہے. کچھ دولتیں ایسی ہوتی ہیں جو رستے میں چلتے چلتے مل جایا کرتی ہیں. انہی خزانوں میں سے خزانہ معراج شریف کی رات آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. جسے مزہ آیا ہے وہ ذرا کہے سبحان اللہ. فرمایا غوث اعظم نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کو آپ نے دیکھا اور خدا نے آپ کو دیکھا تو حضور وہ گھڑی کیا ہوگی؟ اس لیے کہ آپ کے لیے تو خدا کے سامنے جانا ایک مرحلہ تھا،
آپ پر خدا کے لیے تو آپ کبھی غائب نہیں ہوئے. خدا تو آپ کو بچپن سے ہی دیکھ رہا ہے. جب آپ بچپن سے تھے آپ جوان ہوئے, اور وہ تو خود قرآن میں کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے حبیب تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا, ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, ہم تو ہر وقت آسمانوں سے تیرے چہرے کو تکتے رہتے ہیں. قرآن میں بار بار اللہ نے کہا ہم تو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. اس سے تو آپ چھپے ہوئے نہیں تھے. مخلوق تو اسی بات کو سوچتی ہے, جب آپ وہاں پر گئے ہیں تو آپ کے سامنے اس ذات نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا نا, تو وہ جہاں مکان نہ تھا, جہاں کچھ بھی نہ تھا, وہاں بھی نہ تھا, وہاں کوئی اشارہ کیا ہی نہیں جا سکتا. جب مکانوں سے اعلیٰ مقام پر آپ پہنچے, جب اس جگہ پر پہنچے تو حضور کیسے آپ کو دیکھا گیا, تو جو کچھ غوث پاک نے جواب دیا یا غوث پاک کو جو جواب ملا. ایک ولی اللہ ہزارہ میں گزرے ہیں, انہوں نے اردو زبان میں ایک شعر کہا ہے, اور میری گفتگو اختتام کو پہنچنے والی ہے. میں اس شعر سے پہلے صرف ایک بات آپ کو کرتا ہوں کہ جنت میں ایمان والے کی سب سے بڑی پاور اس کے خیال میں ہوگی. پلیز 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 پلیز, جنت والے کی سب سے بڑی پاور کہاں ہوگی؟ بولو نا, اونچی آواز میں بولو. وہ سوچے گا کہ میں انگور کھاؤں, انگور سامنے آ جائے گا. وہ سوچے گا کہ میں گرے فروٹ کھاؤں, گرے فروٹ سامنے آ جائے گا. سوچے گا آئس کریم کھانے کا دل چاہتا ہے, جنتی آئس کریم آ جائے گی. وہ جو سوچے گا وہ ہو جائے گا. تو سب سے بڑی پاور کس چیز کی ہو گئی؟ سوچ کی اور خیال کی. اس پر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا, وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. فرماتے جنت میں ایک اللہ کا بندہ ہوگا, نیک آدمی, اسے دنیا میں ایک گناہگار آدمی صرف 1 منٹ کے لیے ملا تھا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی. 1 منٹ کے لیے ولی اللہ سے ملاقات کی. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں ان پڑھ ہوں, جو آپ کا عقیدہ ہے میرا وہی عقیدہ ہے. انہوں نے کہا سن, اللہ اکیلا ایک ہے, اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے. کہا نبی پاک کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں ان پڑھ ہوں جی, جو آپ کا عقیدہ میرا وہی ہے. فرمایا سن, قیامت تک کے لیے اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا, ہمارے حضور خاتم النبیین ہیں. اس نے کہا حضور ٹھیک. اس نے کیا کہا حضور ٹھیک. وہ چلا گیا, وہ ادھر چلا گیا, پیر ادھر چلا گیا. 20-22 سال دونوں پیر مرید زندہ رہے, مگر ملاقات دوبارہ نہیں ہو سکی. وہ مرید اپنے دنیا کے جمیلوں میں رہا, پیر صاحب سے مل نہ سکا. پیر بھی فوت ہو گیا, مرید بھی فوت ہو گیا. جنت میں وہ پیر صاحب چلے گئے اور وہاں پہنچ گئے. اور یہ واقعہ خواجہ غریب نواز نے سنایا, مگر آپ یہ نہ سمجھنا کہ خواجہ نے سنایا. یہ واقعہ حدیث شریف کی کتاب میں آتا ہے, خود حضور نے سنایا ہے. پچھلے امتیوں کا واقعہ ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ جنت میں وہ رہ رہے تھے. ایک دن بزرگوں کو اس گناہگار مرید کا خیال آیا. اب معراج مصطفیٰ سن رہے ہو مجھ سے, کنسنٹریٹ, میری تقریر ختم ہونے والی. ایک دن اس ولی اللہ کو اپنے گناہگار مرید کا خیال آیا. جیسے خیال آیا, اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ دوزخ میں سے فلاں بندے کو نکالو, اس کو غسل کراؤ, اس کو آگ بجھاؤ, اس کی غسل کراؤ, نہر الحیات میں غوطہ دو,
اس کو جنتی کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، پلک جھپکنے سے پہلے اس ولی اللہ کے سامنے جا کے کھڑا کر دو۔ کیوں؟ اسے جنت میں، پلیز توجہ کرنا، میرے ایک ایک جملہ آگے آپ کو کام آنے والا ہے۔ اسے جنت میں رہتے ہوئے، اسے جنت میں رہتے ہوئے کسی کا خیال آیا ہے، اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے جنتی کو جو خیال آئے گا وہ پورا کیا جائے گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے جنتی کو جو خیال آئے گا وہ پورا کیا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جنتی کو جنت میں جا کے جس گناہگار کا خیال آیا، صرف خیال کی برکت سے اللہ نے دوزخی کو دوزخ سے نکال کر اس کے پاس پہنچا دیا۔ فرمایا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ تیری ایک لمحے کی سلام دعا میری خاطر ہوئی تھی، تیرے خیال کی برکت سے میں نے آج اسے دوزخ سے نکال کے جنتی بنا دیا ہے۔ اللہ نے معراج کی رات جب حضور سے ملاقات کی تھی نا، اس وقت ملاقات میں اللہ نے سب سے پہلے جو لفظ بولے، تیری اور میری نماز اور لفظوں کے پڑھے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کسی نے وہ لفظ تبدیل کر دیے تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ فرمایا وہی لفظ دہراؤ، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب نبی معراج کی رات لے کر گیا، جب نبی کو معراج کی رات اللہ لے کر گیا تو فرمایا اسرا بعبدہ، اور جب وہاں سلام کیا تو یہ نہیں کہا السلام علیکہ ایھا العبد، سلام عبد پہ نہیں کیا، سیر عبد کو کرائی، جب سامنے آج فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب لے کر گیا تو عبد کو لے کر گیا، جب وہ سامنے ہوا فرمایا السلام علیکہ ایھا العبد، نہیں کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور اللہ اپنے عبد کو نبیو کہہ رہا ہے۔ میں نے بزرگوں سے پوچھا یہ النبیو کسے بولتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے بتاؤ۔ لسان العرب، تاج العروس، القاموس، عرب کی ڈکشنریاں کھل گئیں، وہ لوگ بولنے لگے النبیو، نبی اسے کہتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ لے جسے انسان اپنے حواس کے ساتھ نہ دیکھ سکتا ہو، اور انسان اپنے حواس کے ساتھ نہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، نہ جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ عالم بالا کو، اور نہ ہی خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ پر جس چیز کو انسان نہیں دیکھ سکتا نبی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اس لیے اللہ نے عبد نہیں کہا کہ ہر عبد اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو دیکھ سکتا ہے اسے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کو جواب دینا تھا، رب رک گیا، رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، اے غائب جاننے والے، میرے سارے سلام آج تیرے لیے، میری ساری برکتیں آج تیرے لیے، میری ساری رحمتیں آج تیرے لیے۔ حضور نے جب دیکھا سب کچھ صرف مجھے مل رہا ہے، اس لمحے حضور کو ہم بدکاروں کا خیال آ گیا، اس لمحے حضور کو ہم جیسے گناہگاروں، بدکاروں، سیاہکاروں، عیسیاں، شعاروں کا خیال آ گیا۔ اگر جنتی کو جنت میں ایک سیکنڈ کے لیے خیال آ جائے، رب پورا کر دیتا ہے۔ جس کے صدقے جنتیوں کو جنت ملی ہے نا، اس کو جنت میں نہیں، جنت کے خالق کے سامنے ہمارا خیال آیا ہے۔ اس نبی نے وہاں پر ہم جیسے کمینوں کا خیال کر لیا۔ اس نبی نے کہا السلام علینا، یا اللہ
میں اکیلا نہیں ہوں، میری گناہگار امت بھی میرے ساتھ ہے۔ اس لمحے اللہ کے محبوب نے ہمیں عین خدا کی مغفرتوں کے سامنے جب وہ رحمتیں، جب وہ برکتیں اور سلام محبوب کو دے رہا تھا، اس لمحے محبوب نے ہم گناہگاروں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ اب فتویٰ کیوں لگاتے ہو ہم پر کہ معراج کی رات تم یاد کیوں مناتے ہو؟ ارے بابا انہوں نے ہمیں یاد کیا تھا، اس رات ہم بھی ان کو یاد کر رہے ہیں نا۔ تو نیک بندہ ہے نا، تو نہیں مناتا تو نہ منا، پر مجھ بدکار کا تو ان کے سوا اور کوئی نہیں ہے نا۔ میں ان کی یاد نہ کروں تو کیا کروں؟ مولوی تیرے فتوے تیرے گھر میں رہے، تو لاکھ فتوے لگا، مگر یہ رات ہم نے تو جاگ کے گزارنی ہے۔ ہم نے تو اسے یاد کر لینا جس نے ان خلوتوں میں بھی ہمیں نہیں بھولا، اس نے وہاں پر بھی ہمیں یاد رکھا ہے نا۔ پھر جس کو آج حضور یاد آئے ہیں، ذرا بلند آواز سے بول دو یا رسول اللہ۔ ارے پیار سے درد سے بولو، کبھی نظر پڑی جا سکتی ہے نا۔ انہیں خیال آئے گا اپنا کام بن جائے گا۔ جنتی کو اگر کسی امتی کا خیال آ جائے اس کا کام بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ پکار لو، حضور کی توجہ ہو جائے گی، تیرا میرا کام بن جائے گا۔ بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بڑے پیار سے، بڑے سرور سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے سرور سے دیکھا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے سرور سے دیکھا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے سرور سے دیکھا، تجھے بنا کے خدا نے خود کو غرور سے دیکھا۔ وما علینا الا البلاغ۔